بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد۔ بسم اللہ الجلیل الجبار یا سید المرسلین آدائے رب العالمین یا حیدر یا ابو تراب یا صد اللہ یا عین اللہ یا وجہ اللہ یا ید اللہ یا روح اللہ یا رجال اللہ یا مظہر العجائب یا کار الادب یا مرتضی علی یا حق یا حق یا حق تحققت والحق بالحق فی حق تحققا یا فتح یا کریم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا علیو یا سلامو یا کبیر۔ بھائیو، دوستو، مومنوں، رات کے کسی پیر مجھے خیال آیا، بڑے غور و فکر کے بعد میں کوشش ہوتی ہے میری بھائی کسی طریقے سے مومنین سے کوئی بات کر لوں، شاید کہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ میں سوچ رہا تھا بھائی پورے پاکستان میں آج کل موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ اور کیا ہوتا ہے جی فیس بک، یوٹیوب بری پڑی ہوئی ہے۔ ہر بندہ مطلب مذہبی بھی، تقریریں بھی اور سلسلے بھی جناب حد سے زیادہ ہیں۔ تو میں اپنے شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں، دوستو موسیٰ اشعری کے پیروکار مت بنو۔ موسیٰ اشعری جیسا حال ہوگا تمہارا۔ اب دیکھو لوگوں نے 313 کی فوج بھی بنا لی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ سارا دن جناب صبح اٹھا تو بس جانوروں کی طرح ناشتہ کیا، پھر سارا دن جناب 99 کے چکر میں پڑا رہا، پیسہ پیسہ پیسہ، رات کو آیا بس جو تلک والے بندے ہیں ان سے کوئی بات چیت کی، اس کے بعد جناب اپنا سو گیا صبح اٹھ کے۔ تو میں آج مخاطب ہوں خطیبوں سے، ذاکروں سے اور مومنوں سے بھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا؟ کیا مولا حسین اور 12ویں آقا مولا صاحب زمان کیا یہ علیحدہ علیحدہ ہیں؟ کیا مولا علی سرکار کی اور باقی 11 ائمہ کی ولایت الگ الگ ہے؟ آپ نے بس ایک روٹین کی رٹی رٹائی مجلس پڑھی، تھوڑا سا رویا، لنگر مارا، تھوڑا سا سینے پہ ہاتھ مارے تو بس چلا گیا۔ بس یہی شیعت ہے آپ کی؟ یاد رکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہارا حشر ہوگا۔ میں جو بھی بندہ آتے ہیں نا جی، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، جو آپ مجھے کیا کہیں گے، بے عزت کریں گے، میری عزت یا بے عزتی جو ہے میرے مولا کے ساتھ ہے۔ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کچھ کر سکے، میں مولا مولا کرنے والا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے تم سارے شیعہ میری بات مانو، میری طرح ہو جاؤ یار، کم از کم کچھ تو احساس کرو۔ 3 گھنٹے بولتا ہوں، 4 گھنٹے ادھر آتے ہو، چائے پلاتا ہوں، خدمت تمہاری کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، جیسے بھی ہو، اگر آپ نہ بھی کھاؤں تمہاری خدمت کرتا ہوں، تمہیں احساس نہیں آتا؟ تمہیں یہی کہتا ہوں نا بھائی مولا کی طرف رجوع کرو۔ اتنے ذاکر ڈھیروں سارے جناب، تو ڈھیروں سارے مولوی ہیں، تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا روزانہ کی بیس پہ اپنا؟ میں ایک آج اور بھی بات بتاتا ہوں، میں نے کسی بندے کو بتائی تھی یہ پہلے بھی، تو مولا اسے اس کو اجر دے، نام لینا مناسب نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دعویٰ ہے، میرا دعویٰ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دعویٰ ہے۔ آپ لوگ اگر اس پرشوب وقت میں روزانہ 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لے لیں،
لیکن سارے شیعوں سے مخاطب ہوں، کسی ایک دو سے نہیں، سارے مولویوں سے، سارے ذاکروں سے۔ یار 20 منٹ کا ایک کلپ بنا کے تو اس دور کے جو حاکم ہیں میرے مولا، جو تمہارے انتظار میں ہیں، تو ایک کلپ بنا کے لوگوں کو شعور بیدار کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے روزانہ کریں۔ اور 3 چیزوں کا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، عزت، شہرت اور لنگر آپ کو ملے گا مولا کی طرف سے۔ او بھائی کر کے تو دیکھو، خدا کے لیے کر کے دیکھو، وہ مولا آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ بالکل ہی اس موسیٰ عشری کی طرح جب اس نے 4 بندے دیکھے تو مولا علی بادشاہ کو بھول ہی گیا، انہیں کے سلسلے میں لگ گیا۔ اپنی آن شان کو چھوڑو۔ تو یہ جو دور ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، سمجھ آئیے؟ آپ بڑے بنتے پھرتے ہیں، یہ بہت ہی بھیانک دور ہے، کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ پہ بازی لے جائیں گے۔ آپ دیکھیں لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں گلی میں، محلے میں، آپ اپنا ذرا موازنہ تو کریں۔ آپ شیعہ لوگ اور دوسرے جو ہیں ان سب کا موازنہ کریں، کتنے زیادہ بول رہے ہیں۔ دیکھیں دعائیں تو کام کرتی ہیں، آپ مولا کے کرم ہیں، ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ خراسان سے جی ایک لشکر اٹھے گا کالے جھنڈوں والا، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ پیچھے رہ جاؤ گے، اتنی دھوپ میں ماتمداریاں کرتے ہو، سردیوں میں گرمیوں میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ کیوں کہ یہ کام آپ پورا نہیں کر رہے، نہ کوئی ذاکر کر رہا ہے، ایک دوسرے کو جناب بس میک پہ تھوڑا سا وہ رٹایا سبق۔ میرے پاس ایک ذاکر صاحب آ گئے تو میں نے کہا جی یہ اس دفعہ کی سفر کی بات ہے، میں نے کہا کوئی مولا کا ذکر کرو، لوگوں کو شعور بیدار کرو۔ جی بادشاہ۔ تو وہ اندر گیا، اس بیچارے کے پاس بڑا مشہور ہے، مولا اسے اور شہرت دے، ہم نے کیا اس سے ہماری لڑائی تھوڑی ہے۔ تو اس سے کچھ بولے ہی نہیں گیا مولا کے بارے میں۔ یہ ہماری کم نصیبی اور کم بختی ہے۔ اور یقین کریں مجھے مولا کی عظمت کی قسم، بہت ہی بھیانک قسم کا، یہ آپ بھول جائیں یہ کرونا چلا جائے گا تو آپ بیٹھ جائیں گے، ہر آنے والا دن پچھلے سے بدتر ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ وہ اس کوفے والے شیعوں کی طرح نہ کریں۔ آپ ذاکرین بھی، مولوی بھی اور شیعہ بھی جتنے ہیں، بعد میں تائبین میں آ کے جناب تو اپنے آپ ہی کو مارے پیٹیں گے، بھائی یہ ہم سے کیا ہو گیا، مولا آپ کے انتظار میں ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مولا کی یہ سر پہ جوتی رکھ کے کہتا ہوں، آپ کی بچت نہیں ہوگی۔ آپ کو سارے لوگ چکر چلاتے ہیں، مولا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے ابھی تک اتنے سال ہو گئے ہیں لگا ہوا ہوں، کوئی ٹھنڈا ہوا کا جھونکا نہیں آتا۔ بھائی کدھر سے میں دیکھوں کوئی مولوی لگے ہوئی ہیں جناب، وہ مولا کا ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کو شعور بیدار کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ میں تو تھک گیا ہوں بتا کے، تو میں تو کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تو نوکر ہوں، مولا کا غلام ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، جو مقرر ہوتے ہیں سٹیج پہ جو بیٹھ کے مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں، ممبر تو وہ میرے مولا کا پڑا ہوا ہے، وہ تو میرے مولا کا ہے، اس پہ تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، نہ کوئی سید بیٹھ سکتا ہے تو نہ کوئی غیر سید بیٹھ سکتے ہیں۔ ممبر تو ان کے جو تو سٹیج پہ جاتے ہو اس پہ کم از کم 20 منٹ مولا کا ذکر کرو یار، کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو شعور بیدار کرو۔ یہ جتنے بھی ماتمی ہیں یہ تو اتنے جنونی ہیں، ان میں سے 313 کی جگہ 3013 بھی اس سے بھی زیادہ نکل آئیں گے۔ ان کا شعور بیدار کرو۔ ایک گروپ باہر کھڑا ہوتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، کچھ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ وہ نکل جاتے ہیں جی ان کی ذاکر پسند کا نہیں ہے جی، کوئی مجلس سنتا نہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے بیچارے اپنی منت کی مجلسیں کیسے سلسلے کرتے ہیں۔ کچھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ وہ دیکھو بندے تو 2-4 ہی ہوتے ہیں وہ جن کی غلطی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اٹھنے کی وہ ٹانگیں کاٹی تھیں۔ تو آپ بھی مومنوں میری بات سن لو، یہ جو سٹیج پہ بولنے والے ہیں نا، ان کے ساتھ تو جو ہوگا، لیکن تم بھی بالکل یہ اس میں گمان میں مت رہو، مولا کے مجرم بن رہے ہو۔ ہر چیز کو چھوڑو۔ اور دیکھو روٹی میں بھی کھاتا ہوں، اگر یہ دولت کی وجہ سے عزت ملتی، جائیداد کی وجہ سے عزت ملتی، تو مجھے تو لوگ جوتے مارتے۔ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس دل ہے، اور یہ دل میرے مولا کا ہے۔ کس مولا کا ہے؟ جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور تمہارے انتظار میں ہیں۔ وہ کیسے بدبخت ہو تم،
وہ جس کا مولا انتظار کریں اس کے اندر اس کا دل بھی نہ اداس ہو، سارا دن دان نکالتا رہے اور جناب کھاتا پیتا رہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ کب تمہاری سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کے لیے آپ کو مولا کی دادی کا واسطہ، پاک بی بی کے بیت الحسن میں رونے کا واسطہ، یار میری بات مان لو، وہ اپنا ٹائم نکالو، وہ اپنا ٹائم نکالو، لوگو سمجھو میری بات کو۔ میں تو مولا سے دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے طاقت دے دو غائب ہونے کی، زہر ہونے کی، ایسے تو مجھے کوئی چانٹا مارے تو گر جاؤں گا، زہر ہونے کی اور غائب ہونے کی مولا مجھے طاقت دے دو، میں سوئی گرم کر کے نا تو ایک ایک گلے پہ لگاؤں، وہ گھر میں سویا ہوا ہو، تو بتاؤ تم مولا کا ذکر کرو گے کہ نہیں؟ فیس کم لو گے کہ نہیں؟ خدا کے لیے یار میری بات کو سمجھو۔ میں تو خون حسین کی قسم کھاتا ہوں، کھا کے کہتا ہوں، مولا کی عظمت کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، مولا آپ کے انتظار میں ہے، ہر دعائیں لو مجھ سے، تو یہ مولا کا کوئی ذکر کرو۔ مولا بہت مظلوم ہے۔ آپ کربلا کی مظلومی کی روتے ہو، ان کی مظلومی دیکھو، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی جنگلوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، کبھی کدھر ہیں جی انتظار میں، اور آپ پہ پھر بھی وہ مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیں مولا ہے نا آپ کی، میری، ہم سب شیعوں کی وہ مدد بھی کر رہے ہیں، ہمیں زوالوں سے بچا رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں۔ ہم ایسے کوڑ مغز ہیں، ہمارے دماغوں میں ایسا بھوسا بھرا ہوا ہے، اس میں مثبت بات ہی کوئی نہیں آتی۔ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دماغ میں کوئی نجاست کا بمبا ہے۔ تو یہ مولا سے دعا کرو یار، ایک سجدہ کرو زمین پہ رات کو کر کے، لوگوں کو تھک گیا ہوں کیا کہ سجدہ کرو، اور مولا سے کہو آپ کو اپنی دادی کا واسطہ ہمیں ہدایت دے، مولا ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہمیں کوئی ہدایت دیں، ہمارے دماغ سے یہ گندگی نکل جائے، مولا آپ کی سوچ دماغ میں آ جائے۔ جب مولا کی سوچ آپ کے دماغ میں آئے گی نا تو یہ جو قلب ہے نا اس میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ محبت آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ دیکھیں نا سلمان کو، دیکھیں وہ تو سید نہیں ہے، تو سرکار کہہ رہے ہیں میری اہل بیت میں سے ہے، اس کے پاس 50% معرفت ہے، سلمان محمدی کے پاس 50% معرفت ہے، اور باقی وہ جو ہیں ابو ذر تو جناب ہو گئے، مقداد ہو گئے، عمار یاسر ہو گئے، میسم ہو گئے، وہ ان سے آگے ہیں۔ تو یہ جو دور کا اس کا کلندر، یعنی کہ غوث ہی کو کلندر کہتے ہیں، یہ جو غوث ہے اس کے پاس تو 40% ہوتی ہے معرفت امام، اور پھر اس کے 10 درجے ہیں جی رینک والوں کے، اس 40 کو آگے کم کرتے جانا، جو 10 سے کو بچے گی تو وہ تمہارے پلے پڑے گی، معرفت تمہیں کوئی نہیں ہے۔ ولایت جو ہے نا جی وہ بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، جب جا کے کوئی مومن اپنے اس مومنیت کے درجہ کمال کو پہنچے تو پھر اسے عرفان ہوتا ہے، معرفت ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو مت جو ہے ایسے گمان میں رہو، معرفت نہیں ہے، عاجزی پکڑ لو، توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے رسول سے معافیاں مانگو، اہل بیت سے معافیاں مانگو، اور اس دور کے حاکم کی مدد کرو۔ آپ تو جناب اتنا روتے ہیں، مولا ادھر کربلا میں اتنا ہو گیا، تو سوچتے ہوں گے ہم ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے۔ ایک حسین ہے نا وہ کہہ رہا ہے، وہ عالم ناصر کہہ رہا ہے، وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بقا کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری یہ جو نجاست اور کالک ہے اسے اتارنے کے لیے۔ مولا آپ سے محبت کرتے ہیں تو کم از کم محبت کا جواب تو محبت سے دو۔ یہ سٹیج خالی پڑتے ہیں، ہائی کرنی ہے آپ نے، لوگوں کو دماغوں کو کھولو، کوئی ادب ہو، کوئی لوگوں کو پتہ ہو، کوئی عبادت کا پتہ ہو، کوئی مولا کا ذکر فکر ہو۔ صبح اٹھا منہ اٹھائے جناب ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، اٹھ کے دعائے یاد پڑھو، پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے سلام کرو، وہ سارے سنتے ہیں آپ کا سلام کرو، مولا کی طرف سے جھک کے سلام کرو، بی بی کو سلام کرو، ان کے دشمنوں پہ لان ملام کرو، پھر جاؤ کام کرو، پھر کام کر کے واپس آؤ، پھر مولا کو یاد کرو، راتی بیٹھ کے مولا سے سرگوشیاں کرو۔ مولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مولا آپ مدد فرمائیں، مولا میرے اندر اپنی محبت ڈالیں،
میرا دل پتھر کا ہو گیا، قلب پتھر کا ہو گیا ہے، میری آنکھوں میں سوگا مارو تو پانی نہیں نکلتا، مولا میں پتھر دل ہو گیا ہوں، میری آنکھوں میں پانی نہیں نکلتا، مجھے آپ کا احساس نہیں ہوتا، میں بے حس ہو گیا ہوں، مولا میں بے ضمیر ہو گیا ہوں۔ وہ سنتا تو کوئی نہیں نا، مولا سنیں گے؟ آپ نے آپ کو ننگا کر دو، بولو مولا میری مدد کرو، میں آپ کا ناصر بننا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں میرے سمجھانے میں کوئی فرق ہے یا کچھ۔ تو یہ اگر ویڈیو جائے تو وہ جو ہیں ہمارے عالم شلم، ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے انہیں بھی سب کو کہتا ہوں، یہ جو نثری ہوتے ہیں وہ علماء جو سٹیج پہ آتے ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ کو بیوی کی مظلومیت کا واسطہ، مولا علی کی چپ کا واسطہ، مولا غازی سرکار کی چپ کا واسطہ، آپ کو مولا حسین کے صبر کا واسطہ، لوگوں کے شعور کو بیدار کرو، جلدی کرو۔ دیکھیں اب آپ نے یہ بات سنی تو ذہن سے نکال دی۔ اب دیکھیں اس دور کے طالبان ہیں 313 بدری بنا لی ہیں، اور شیعہ تم نے کیا کیا ہے؟ آگے میں بولتا نہیں، اپنی بےزتی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ وہ کچھ احساس کرو یار، تمہیں مولا کا واسطہ ہے، کچھ احساس کرو، وہ کچھ کر لو۔ وہ یہ خراساں کا لشکر نکلے گا تو تم کس لیے ہو، کیا کرو گے؟ آپ نے بس ایک ہی سوچا، مولا گاڑی دے دے، مولا بچہ دے دے، مولا ہمیں اس آگ کا طوفان جو آنے والا ہے ایسے بچا لے۔ کیوں؟ تم مولا کے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ لوگ بازی لے جائیں گے، بدھ مت لے جائیں گے، سکھ ہندو لے جائیں گے، اب عیسائی دیکھ لیں، مولا آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں صدر کو، جو بائیڈن یہ امام ہیں، یہ رسول زادے ہیں، آؤ میرے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو ایمان ہے عیسائی سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سے بازی لے گئے نا، تو آپ کا بچپن سے جو آپ کی گٹی میں دیا جاتا ہے یا حسین یا حسین، تو آپ کیا کریں گے؟ منہ دیکھتے رہ جائیں گے؟ وہ میری بات مان لو یار، میں آپ سے کیا کہوں؟ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، بولا مجھے بھی ہدایت دے اور آپ سب کو بھی ہدایت دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔